آپ کا پہلا سوال، کیا پریگنینٹ عورتوں کو شمشان یا قبرستان کے پاس سے گزرنا چاہیے؟ جواب، ایسی جگہوں پر ناپاک اور سرکس جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اسی لیے پریگنینٹ خواتین کو ان راستوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا نئے نویلے دلہن اور دولہے کو جنات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ جواب، نہیں، شادی کے وقت انسان پر خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، ایسے میں نظر بد اور جنات کے متوجہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے دعاؤں کا پابند رہنا چاہیے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا کنگھی کرتے وقت گرے ہوئے بالوں کو کھلے میں پھینکنا صحیح ہے؟ جواب، ٹوٹے ہوئے بالوں پر جادو اور جنات کا اثر آسانی سے کرایا جا سکتا ہے، اسی لیے خواتین کو اپنے بال کسی محفوظ جگہ گاڑ دینا چاہیے یا چھپا دینے چاہیے۔ آپ کا اگلا سوال، جنات کی عمر انسانوں کے مقابلے کتنی ہوتی ہے؟ جواب، جنات کی عمر انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی جنات سینکڑوں اور ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا جن عاشق انسان کو خواب میں جسمانی تعلق بناتے ہوئے دکھاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، یہ جن عاشق کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ انسان کو خواب میں بار بار ناپاک حالت میں دکھاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کی اسلامک معلومات کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا تیل پر دم کر کے بدن پر لگانے سے جن عاشق سے نجات ملتی ہے؟ جواب، جیتون کے تیل پر حفاظتی آیت پڑھ کر بدن پر ملنے سے جنات کا اثر ختم ہوتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا کسی عامل کے پاس جانا شریعت میں جائز ہے؟ جواب، جو عامل قرآن اور سنت کے مطابق روحانی علاج کرے اس کے پاس جانا جائز ہے، غیر شرعی یا جادو کرنے والے کے پاس جانا حرام ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا جنات انسانوں کی آواز کی نقل کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، جنات انسانوں یا ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی آواز بدل کر پکارنے یا بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا گھر میں لمبے سمے سے بند کمروں میں جن ڈیرا جما لیتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، جن کمروں میں انسانوں کی آواجاہی نہ ہو، روشنی اور ہوا نہ آتی ہو، وہاں جنات اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا کسی انسان کو اچانک غیر عملی طاقت ملنا جن کا اثر ہے؟ جواب، اگر کسی کمزور انسان میں اچانک کئی مردوں برابر طاقت آ جائے تو یہ اس پر جن کے حاوی ہونے کی صاف علامت ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا گھر کے اندر اذان دینے سے جنات کا اثر ختم ہوتا ہے؟ جواب، اگر گھر میں جنات یا سائے کا اثر محسوس ہو تو گھر کے کونوں میں بلند آواز سے اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا رات کے وقت کسی سنسان جگہ پر پیشاب کرنے سے جن ناراض ہوتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، بیلوں، سوراخوں یا پیروں کے نیچے پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے اور وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا ہمیشہ خوشبودار رہنے والے شخص سے برے جن دور رہتے ہیں؟ جواب، پاکیزگی اور اچھی خوشبو جیسے عود یا سندل سے نیک فرشتے قریب آتے ہیں اور شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا جنات انسانی زبان اور بولیاں سمجھتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، جنات انسانوں کی تمام زبانیں سمجھتے ہیں اور جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی بولی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا پانی میں زمزم ملا کر چھڑکنے سے گھر پاک ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، آب زمزم میں اللہ نے شفا اور برکت رکھی ہے، اس پر حفاظتی آیات
पढ़ कर घर में छिड़कना बहुत मुफीद है। आपका अगला सवाल, क्या आयतल कुर्सी का कार्ड या तावीज गले में लटकाना काफी है? जवाब, तावीज लटकाने से ज्यादा बेहतर और असरदार यह है कि इंसान खुद अपनी जुबान से आयतल कुर्सी की तिलावत करे और अपने ऊपर दम करे। आपका अगला सवाल, क्या रात को सोते वक्त घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले छोड़ना सही है? जवाब, हदीस के मुताबिक रात को बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देने चाहिए ताकि शयातीन अंदर दाखिल न हो सके। आपका अगला सवाल, क्या ख्वातीन का बहुत ज्यादा गुस्सा होना जिन को न्योता देता है? जवाब, सख्त गुस्से की हालत में इंसान का रूहानी हिजाब हट जाता है, जिससे शैतान और जिन्न को हावी होने का पूरा मौका मिलता है। आपका अगला सवाल, क्या जिन्नात को इंसानी खाना पसंद आता है? जवाब, जिन्नात इंसानों का वो खाना पसंद करते हैं जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई हो। इसके अलावा बची हुई हड्डियां उनकी खुराक होती है। आपका अगला सवाल, अगर किसी इंसान पर जिन्न हावी हो जाए तो आम इंसान को क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, फौरन उस शख्स के कान में बुलंद आवाज से अजान देनी चाहिए, इससे जिन पस्त हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।